فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. وقال اللہ عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم معزز حاضرین اکرام، میرے اس سیشن میں 3 عناوین ہیں، اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. ایک ہے ٹرسٹ اور سوسائٹی کے تعلق سے، اور دوسرا ہے پارٹنرشپ کے تعلق سے، اور تیسرا ہے اجارے یعنی امپلائمنٹ کے تعلق سے. 50 منٹ کے سیشن کا یہ وقت دیا گیا ہے، اس میں 3 عناوین ہیں جس کو تقسیم کر کے آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی اہم اور بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساری بات تو مکمل نہیں آ سکتی ہے، اس میں سے ہر عنوان ایسا ہے جس پر باقاعدہ ایک پریزنٹیشن ہو سکتا ہے، ایک سیشن ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اشارہ آپ حضرات کو مل جائے. تعلیمی ادارے آپ حضرات چلاتے ہیں، تعلیمی اداروں سے اور سکھانے والے میدانوں سے آپ حضرات کا تعلق ہے، اشارے کافی ہو جائیں گے. اسی بنیاد پر کچھ اہم باتیں اس پریزنٹیشن میں رکھی گئی ہیں. عنوان کی وضاحت اور اہمیت ہے. اس نشست میں 3 بنیادی عناوین پر گفتگو ہوگی، جیسا کہ بتا دیا گیا ہے. ٹرسٹ اور سوسائٹی کے بارے میں ہوگی، ساتھ میں سیکشن 8 کمپنی اور سول پراپریٹرشپ جس کو تنہا ملکیت بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ آئے گا. دوسرا عنوان کا حصہ ہے شرکت یعنی پارٹنرشپ کے قانونی اور شرعی مسائل اور احکام. قانوناً کن چیزوں کی رعایت اور حفاظت کی ضرورت ہے، اور شرعاً کیا رہنمائی ہماری پارٹنرشپ، شراکت داری وغیرہ کے تعلق سے دی جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے اجارے کے شرعی اور قانونی احکام و مسائل. اجارہ آپ میں سے کچھ حضرات جانتے ہیں، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی چیز کرائے پر لی جائے اس کو بھی اجارہ کہتے ہیں. کسی فرد کی خدمات کو، اس کی سروسز کو آپ کچھ وقت کے لیے لیتے ہیں تب بھی وہ اجارہ ہی کہلاتا ہے. تو یہاں پر عمارتوں اور چیزوں کے بجائے جو افراد کو ہم سروس پر رکھتے ہیں یعنی امپلائی رکھتے ہیں، اس تعلق سے قانون ہمیں کیا سکھاتا ہے اور شرعاً کیا رہنمائی ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی. آپ اس گفتگو کے آخر تک کیا حاصل کریں گے؟ ہم کوشش یہ ہوگی کہ یہ باتیں سامنے آ جائیں. ٹرسٹ، سوسائٹی، سیکشن 8 کمپنی اور تنہا ملکیت کے درمیان فرق اور ان کا قانونی اطلاق، اور دوسری چیز شرکت، پارٹنرشپ کے شرعی اور قانونی مسائل، معاہدات کی اہمیت اور تنازعات کے حل کے طریقے، اور اجارے یعنی ملازمت سے متعلق بنیادی احکام و قوانین جن میں آجر اور اجیر یعنی امپلائر اور امپلائیز کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یعنی حقوق اور ذمہ داریاں شامل ہوں گی. تو پہلا ہمارا عنوان ہے ٹرسٹ اور سوسائٹی کے تعلق سے. ٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹرسٹ ایک قانونی ادارہ ہے جو مخصوص مقاصد کے لیے بنایا جاتا ہے. ٹرسٹ اور سوسائٹی یہ این جی اوز، این پی اوز میں آتے ہیں اور نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ اسکول یا کالج بنائے جائیں، تعلیمی ادارے بنائے جائیں جس میں حکومت سے منظور شدہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیے کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو الگ الگ کورسز چلاتے ہیں، جیسے آپ آٹو کیڈ کا کورس لیجئے یا ویب ڈیزائننگ کا کورس لیجئے. یہ نظام، یہ نصاب، یہ سلیبس حکومت کی طرف سے منظور شدہ نہیں ہے. تو وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اپنی مرضی کا نصاب پڑھاتے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے سول پراپریٹرشپ میں چلائیں یعنی اپنی ذاتی ملکیت پرائیویٹ لمیٹڈ بنا کر چلائیں، کسی اور طریقے سے چلائیں، یا کمپنی بنا کر چلائیں، پروفٹ اپنے پاس رکھیں، جو نظام وہ چلانا ہے چلائیں. لیکن ایسا انسٹیٹیوشن جس میں حکومت کا منظور شدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، منظور شدہ نظام پڑھایا جاتا ہے، ایسے انسٹیٹیوشنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ این پی اوز میں اپنا رجسٹریشن کرائیں. آپ میں سے تقریباً سبھی اسکول چلاتے ہیں، تو آپ وہ مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ آپ نے سوسائٹی فارم کی ہے اور سوسائٹی فارم کر کے پھر اسکول کا ریکگنیشن لیا ہے. یا جو حضرات اس عزم سے آئے ہیں کہ میں اسکول کا نظام یا اسکول کا حساب و کتاب سیکھ کر جاؤں گا، تو ان کے لیے بھی چیز ہے
پہلا مرحلہ اصول قائم کرنے کا یہ ہے کہ ایک NPO میں NGO میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا جائے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تعلیم کی بنیاد پر کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، سیلری آپ لیں، اچھی خاصی سیلری آپ لیں، تنخواہ آپ لیں، لیکن آپ ہماری تعلیم، یعنی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمارے نصاب کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں کہ جتنا فائدہ آ جائے وہ آپ کا اپنی جیب پر چلا جائے۔ اب جو ہوتا ہے سسٹم میں وہ الگ بات ہے، قانون کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ تو NPOs اور NGOs میں رجسٹر کروانا ہے، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو لوگ ٹرسٹ میں جاتے ہیں یا سوسائٹی میں جاتے ہیں، آپ بہت اور بہتر طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو سیکشن 8 کمپنی نام کی ایک NPO ہوتی ہے، اس میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ تو ٹرسٹ ہے، بہت عام ہے، مدارس کے لیے ہم اسی بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کا رجسٹریشن کرائیں۔ تو ٹرسٹ کیا ہے؟ انڈین ٹرسٹ ایکٹ ہے 1882 کا، انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا، اور اکثر تعلیمی، فلاحی یا مذہبی کام کے لیے، ایجوکیشنل، چیریٹیبل اور ریلیجیس پرپزز کے لیے اس کا رجسٹریشن کروایا جاتا ہے۔ اب ٹرسٹ کا رجسٹریشن کیا ہوگا؟ ٹرسٹ کے لیے ایک ٹرسٹ ڈیڈ تیار کی جاتی ہے جس میں سارا قانون، بائی لاس وغیرہ لکھے جاتے ہیں، اس کو سب رجسٹرار کے پاس لے جا کر رجسٹر کیا جاتا ہے، جس میں شناختی ثبوت یعنی آدھار کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اور ٹرسٹیوں کی تفصیلات ہوتی ہیں، اور ٹرسٹ کی آفس کا پتہ وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹرسٹ کے کاغذ میں بھی ہوتی ہیں۔ ٹرسٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک مضبوط ٹرسٹ ڈیڈ شفافیت کو یقینی بناتی ہے۔ دیکھیے، یہ مرحلہ آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے تعلیمی ادارے، اب چاہے وہ ہمارے کنٹمپریری ایجوکیشن کے، ماڈرن ایجوکیشن کی اسکولس یا کالجز ہوں، یا ہمارے مدرسے ہوں، دونوں جگہوں پر یہ چیز محسوس کی گئی ہے، بلکہ دیکھی بھی جا رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہیں سے ہم نے کوئی ٹرسٹ ڈیڈ لی ہے، سوسائٹی کے ہم نے بائی لاس لیے ہیں، نام چینج کر کے ہم نے اس کو رجسٹر کروا لیا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے یہ ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے، ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، حالانکہ اتنی زیادہ اس میں فریڈم دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ قانون کی طرف سے، کہ آپ اپنا نظام اور اپنا قانون لکھ کر رجسٹر کروا سکتے ہیں، اسی کو بائی لاس کہتے ہیں۔ اس میں اتنی آزادی دی گئی ہے کہ آپ جو ادارہ چلا رہے ہیں، اس ادارے میں آپ کے ذہن میں کوئی قانون چل رہا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے، آپ اس کو قانون رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے تحت میں یا ٹرسٹ کے تحت میں، تو اس کی بالکل آزادی ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے مرحلہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ذہن کے قوانین جو آپ اپنے اسکول میں چلانا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ملک کے بنے ہوئے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں، وہ برابر آپ ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھ کر، سوسائٹی کے بائی لاس میں لکھ کر ان کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی ٹرسٹ کی بات ہوگی مختصراً۔ دوسرا مرحلہ ہے سوسائٹی کا۔ سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر ہوتی ہے، 1860 کا یہ قانون ہے۔ ٹرسٹ اور سوسائٹی میں فرق یہ ہے کہ ٹرسٹ 1882 کا بنا ہوا ہے اور سوسائٹیز 1860 کے رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اور فرق یہ کیا گیا ہے کہ ہر ریاست کا رجسٹریشن قانون الگ کر دیا گیا۔ اب تلنگانہ کا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ الگ ہے، 2001 کا بنا ہوا ہے، اور دوسری ریاستوں کا الگ الگ ہے۔ پورے ملک میں ٹرسٹ کام کرتا ہے، سوسائٹی ریاست کی سطح پر کام کرتی ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ٹرسٹ قائم کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے فائدے کی بات بھی ہے کہ آپ نے اپنا اسکول ٹرسٹ کے تحت میں قائم کیا ہے، تو آپ کو بعد میں چل کر فیوچر میں یہ آزادی ہوگی کہ آپ کسی اور ریاست میں ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اگر اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ جیسے کرناٹک ہو گیا، مہاراشٹر ہو گیا، آپ وہاں پر اپنے اسکول کی برانچ ڈالنا چاہتے ہیں، تو انڈین ٹرسٹ ایکٹ کے اندر جو ٹرسٹ رجسٹر ہوتا ہے اس کو آزادی ہوتی ہے کہ پورے ملک میں کہیں کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ انڈین ٹرسٹ ایکٹ کے اندر رجسٹر ہوتے ہیں، یہ کسی اسٹیٹ کے بنے ہوئے قانون کے اندر رجسٹر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سوسائٹی کے اندر بھی کوئی اسکول چلتا ہے، کوئی کالج چلتا ہے، اس کو کسی اور اسٹیٹ میں اپنی برانچ قائم کرنا ہے، کسی اور اسٹیٹ میں اپنا کام کرنا ہے، تو پھر اس کو ریزولوشن لانا پڑے گا، کچھ تبدیلی لانی پڑے گی۔ سوسائٹیز کے بارے میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جو سوسائٹی نیشنل لیول پر کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ الگ الگ اسٹیٹس کے کچھ بندے، کچھ افراد اپنے ممبرس میں ان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ٹرسٹ کے لیے پابندی نہیں ہے، آپ گلی محلے کے بلکہ اپنے خاندان کے بھی کچھ افراد ٹرسٹ میں رکھ لیں گے، 2-4 افراد، تو آپ پورے ملک میں اس کی برانچز وغیرہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ آپ سمجھ کر کام کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اب مستقبل میں، فیوچر میں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔
سوسائٹی کا رجسٹریشن طریقہ کار کیا ہے؟ سوسائٹی کے قیام کے لیے کم سے کم 5 افراد، 7 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رجسٹریشن رجسٹرار آف سوسائٹیز کے پاس رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ ٹرسٹ اور سوسائٹی میں فرق کیا ہے؟ ٹرسٹ کم افراد سے قائم ہو جاتا ہے، 2 افراد اس کے لیے کافی ہیں، اور انڈین ٹرسٹ ایکٹ کے تحت میں رجسٹر ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، البتہ ٹرسٹ کے مقابلے میں اسے زیادہ شفاف مانا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے لیے ہم مذہبی ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، اسکول اور کالج کے ذمہ داران تعلیمی ٹرسٹ یا تعلیمی سوسائٹی یا تعلیم کے ساتھ رفاہی ملا کر، ویلفیئر اور چیریٹیبل ملا کر بھی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ سیکشن 8 کمپنی بھی مضمون کا حصہ تھا لیکن اس کو اسکپ کر دیا گیا ہے، کیونکہ عام طور سے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ٹرسٹ اور سوسائٹیز کے مقابلے میں، اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کو اسکپ کر دیا گیا ہے۔ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں جانکار لوگوں سے کہ میں اپنا اسکول اگر سیکشن 8 کمپنی کے ذریعے چلاؤں تو کیا لیگل آبلیگیشنز میرے ہوں گے، کیا لائبلٹیز ہوں گی، اور کیا مجھے ایڈوانٹیج سیکشن 8 کمپنی کے ذریعے سے مل جائیں گے۔ دوسرا عنوان کا حصہ ہمارا شراکت داری کا، یہ اہم عنوان ہے۔ اہم عنوان اس لیے ہے کہ اسکول اور کالجز قائم کرنے کے لیے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کے لیے عام طور پر بڑے سرمایے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بڑے سرمایے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے یہ کہنا ان حضرات کا ہے جو ایک فکر لے کر چلتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ کسی بھی لیول پر کام شروع کریں تو انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے، یقیناً ہمارا بھی وہی ماننا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا عام طور سے کمپٹیشن پڑ جاتا ہے گراؤنڈ لیول پر، اور جس قسم کے اسکولز ہمارے علاقوں میں یا ہمارے شہر میں بنے ہوئے ہیں، انہی کے ٹکر کا اسکول اگر قائم کرنا ہے تو نتیجے میں بہت بڑے سرمایے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایک ہی فرد کے پاس پیسہ ہو، ضروری نہیں کہ اتنے بڑے سرمایے کا وہ مالک ہو۔ نتیجے میں کچھ ہم خیال افراد جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، وسائل ان کے پاس موجود ہیں، وہ مل کر کام کرنا چاہیں اور ایک پرائیویٹ اور ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہیں تو ان کے لیے پارٹنرشپ بہت اچھا طریقہ ہے۔ پارٹنرشپ کی جب بات آتی ہے تو شریعت نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ شراکت داری، شرکت کی تعریف، پارٹنرشپ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف پارٹنرشپ لکھا ہوا بھی یہاں پر کہ ریفرز ٹو 2 اور مور انڈیویجولس ورکنگ ٹوگیدر، جو 2 افراد یا 2 سے زیادہ افراد ایک ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بعض مرتبہ اپنا کیپٹل لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور بعض مرتبہ کیپٹل نہیں لگاتے، اپنی محنت لگاتے ہیں۔ اس کی الگ الگ مثالیں ہیں، جیسے 2 ایسے افراد جمع ہو گئے کہ جن کو کسی کام میں ایکسپرٹیز ہے، مہارت ہے، قابلیت ہے، لیکن پیسہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے قرضہ لیا کسی جگہ سے یا بغیر کسی قرضے کی کسی جگہ بیٹھ گئے، جیسے ان کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ سڑک پر کسی جگہ بیٹھ گئے کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے، کام دونوں کو آئے گا، دونوں کا چہرہ دیکھ کر، دونوں کی قابلیت دیکھ کر، دونوں کی گڈ ول دیکھ کر آئے گا، ہم پیسہ نہیں لگائیں گے، ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے، 8 گھنٹے کام کریں گے، جتنا آئے گا دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہاں پر کوئی کیپٹل اور سرمایہ نہیں ہے لیکن دونوں کی محنت لگی ہوئی ہے۔ لیکن اکثر ہمارے پاس جو پارٹنرشپ ہوتی آ رہی ہے وہ پارٹنرشپ بائی کیپٹل ہوتی ہے، سرمایہ کے ساتھ پارٹنرشپ کی جاتی ہے، جس میں شرکا یعنی پارٹنرز اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ شراکت داری کی بہت ساری قسمیں شریعت نے بتائی ہیں، پارٹنرشپ کی بہت ساری قسمیں ہماری فقہ کی کتابوں میں، اسلامک جورسپروڈنس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان سبھی ٹائپس کو، ان سبھی کائنڈس کو اسکپ کرتے ہوئے صرف شرکت بالمال یعنی پارٹنرشپ بائی کیپٹل یعنی پیسہ لگا کر، پیسہ جمع کر کے کسی ایک جگہ پر کسی ایک مقصد کے لیے کام کرنے کے ارادے کی نیت کے جو احکام اور مسائل، جو باریکیاں ہیں، اس کو یہاں پر 10 یا 11 مسائل ہیں جو منتخب کیے گئے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ شرکت بالمال کے اہم مسائل ہیں کہ جو حضرات پیسہ لگا کر ایک جگہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اور پہلی بات جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سرمایہ کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے 20 لاکھ کا انویسٹمنٹ ہے، کوئی 15 لاکھ لگائے، کوئی 5 لاکھ لگائے، کوئی 10 لاکھ لگائے، کوئی 10 لاکھ لگائے، یا 4 افراد جمع ہو جائیں سب 5-5 لگائے، تو سب کا برابر پیسہ لگانا ضروری نہیں ہے، انویسٹمنٹ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ شرکا پر برابر وقت دینا بھی لازمی نہیں ہے کہ پارٹنرز جو ہیں وہ ایکول ٹائم کنٹریبیوٹ کریں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی 2 گھنٹے دینا چاہتا ہے، کوئی 4 گھنٹے دینا چاہتا ہے، کوئی 6 گھنٹے دینا چاہتا ہے۔ عام طور سے ان 2 مسئلوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، بہت ساری تو نہیں ہوتی لیکن کچھ افراد کو ہوتی ہے کہ بھئی پارٹنر بننے کے لیے
ایکول کیپٹل کا ہونا ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کم زیادہ پیسہ لگا کر بھی کسی کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں. اور برابر وقت دینا بھی ضروری نہیں. کوئی مصروف ہے لیکن پیسہ اس کے پاس ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 گھنٹے دوں گا کاروبار میں. آپ اپنے ذہن میں اسکول اور کالج کا نظام سوچتے رہیے. میں جنرل مسئلے آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو برابر وقت دینا بھی ضروری نہیں. کوئی 2 گھنٹے وقت فارغ کر لے, کوئی 6 گھنٹے وقت فارغ کر لے, کوئی 8 گھنٹے وقت فارغ کر لے, مرضی کی بات ہے. ضروری نہیں کہ سب کا وقت برابر ہی ہو. تیسرا مسئلہ ہے کہ نفع جو ہوگا, جو پروفٹ ہوگا, وہ طے شدہ فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا, نہ کہ متعین رقم کی شکل میں. یہ اہم مسئلہ ہے, بہت ساری مرتبہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ کسی کمپنی میں پارٹنر بننے کا آپشن ہمارے پاس ہے, ہم 2 لاکھ روپے دے کر 5 لاکھ روپے دے کر ان کے پارٹنر بن سکتے ہیں, اور ہمیں بدلے میں ہر مہینے 5,000 روپے, 10,000 روپے, 20,000 روپے ملتے رہیں گے. یہ ناجائز شکل ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے. اس لیے کہ شریعت نے جو پروفٹ ہے وہ پرسنٹیج میں فکس کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ متعین رقم میں, ایک فکسڈ اماؤنٹ میں آپ اپنا پروفٹ فکس نہیں کر سکتے ہیں. آپ چاہے جتنا بھی انویسٹ کریں, آپ 10% انویسٹ کریں یا 80% انویسٹ کریں, آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہونا چاہیے, وہ فکسڈ اماؤنٹ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. فکسڈ اماؤنٹ کی شکل میں 2 صورتیں ہوں گی. یا تو ہوگا یہ کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے, جو بھی کمپنی ہے, جو بھی فیکٹری ہے, جو بھی اینٹیٹی ہم نے فارم کی ہے پارٹنرشپ کے پیسوں کے ذریعے سے, ہو سکتا ہے کہ وہ 20,000 پروفٹ ہی جنریٹ کر رہی ہو. نتیجے میں جس پارٹنر کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کو ہر مہینہ ہم 20,000 روپے دیں گے, تو دوسرے پارٹنرز کو کچھ نہیں ملے گا, 20,000 روپے اسی کو دینا پڑے گا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو اینٹیٹی ہم نے قائم کی ہے پارٹنرشپ کے پیسوں کے ذریعے, وہ پیسہ تو پروفٹ تو مہینے کے 2 لاکھ روپے بنا رہی ہے, لیکن 20,000 روپے والے کو نقصان میں صرف 20,000 روپے مل رہے ہیں, کوئی پرسنٹیج کا فکس اماؤنٹ نہیں مل رہا ہے. تو فکس اماؤنٹ مل رہا ہے, فکس پرسنٹیج نہیں مل رہا. تو اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ فکس پرسنٹیج طے کیا جائے, پروفٹ کے لیے فکسڈ اماؤنٹ طے نہیں کیا جائے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نقصان سرمایہ کے تناسب سے برداشت کیا جائے گا, نہ کہ نفع کے تناسب سے. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ایک صاحب نے لگائے تھے 25%, 20 لاکھ کا انویسٹمنٹ تھا. ایک صاحب نے 5 لاکھ روپے لگائے, 25% ان کا پروفٹ, 25% ان کا انویسٹمنٹ تھا. انہوں نے 5 لاکھ روپے لگائے 20 لاکھ روپے کے کاروبار میں. 25% ان کا انویسٹمنٹ ہو گیا, اور چونکہ وہ وقت دینا بھی چاہتے تھے, اور یہ انہوں نے کہا کہ میں وقت بھی دوں گا اور پیسہ بھی لگاؤں گا, تو ان کا پروفٹ تھوڑا بڑھا کر رکھ دیا گیا 35%. 35% ان کا پروفٹ ہے. 25% اس لیے کہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے, 10% ہم نے زیادہ اس لیے کیا کہ وہ وقت دینے کے لیے بھی تیار ہے. تو نفع میں تو بات سمجھ میں آئے گی, لیکن نقصان جو لکھا گیا ہے, نقصان صرف کیپٹل کے حساب سے کاٹا جائے گا, پروفٹ کے حساب سے نہیں کاٹا جائے گا. یعنی پروفٹ ہوگا تو ان کو 35% ملے گا, نقصان ہوگا تو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے. ان کا انویسٹمنٹ 25% کا تھا, نقصان اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا بھی چاہیے کہ جو بھی نقصان ہوں گے وہ کیپٹل کے حساب سے ہوں گے, پروفٹ کے حساب سے نہیں ہوں گے. اسی طرح 5واں مسئلہ جو ابھی بتا دیا گیا ہے کہ فکس نفع, فکس پروفٹ مقرر کرنا جائز نہیں ہے, فیصد کے حساب سے نفع طے کرنا ضروری ہے. 6واں مسئلہ ہے کہ بغیر سرمایہ والے پارٹنر کو قرض دے کر شریک کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ پارٹنر بننا چاہتے ہیں, تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تعلیم یہ دی ہے کہ پہلے کوئی صاحب ان کو قرضہ دے. جیسے ایک صاحب کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں اور وہ کاروبار شروع کر دینا چاہتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ اپنے دوست کو بھی کاروبار میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں, وہ دوست کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ 20 لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ روپے اپنے دوست کو قرضہ دیں, برابر لکھا پڑھی کے ساتھ, کہ کاغذ بنا لے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے قرضہ دے رہا ہوں, اب 1 لاکھ 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں کبھی بھی 10 لاکھ روپے واپس کریں گے. اب دوست کے بعد 10 لاکھ روپے چلے گئے, وہ اب پھر 10 لاکھ روپے لگا کر کاروبار میں پارٹنرشپ کے طور پر ایک بطور پارٹنر کے شریک ہو جائے گا. بغیر کسی سرمایے کے آپ اپنے کاروبار میں کسی کو پارٹنر نہیں بنا سکتے. پیسہ ہے تو ان کو خود قرضہ دیں یا کسی اور جگہ سے قرض لانے کی بات کریں. 7واں مسئلہ, کام نہ کرنے والا پارٹنر اپنے کیپٹل سے زیادہ فائدہ نہیں لے سکتا ہے, جس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں, جو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں 25% لگاؤں گا, 50% بھی لگا لوں گا, بلکہ ضرورت پڑی تو 60% بھی لگا لوں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, وہ ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں 60%
ٹوٹل انویسٹمنٹ کا کیپیٹل جو پیسہ ہے وہ لگاؤں گا، لیکن پروفٹ مجھے اپنے کیپیٹل سے زیادہ چاہیے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے، ایسا پارٹنر جو کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو وہ اپنے انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ لے سکتا ہے۔ جیسے 20 لاکھ روپے کا کاروبار ہے، ایک صاحب 5 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، یعنی 25% پیسہ وہ لگا رہے ہیں، کام بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم ان کو 35% بلکہ 40% بلکہ اس سے زیادہ بھی جیسا طے ہوا دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا پارٹنر جو صرف پیسہ لگانا چاہتا ہے، کام نہیں کر سکتا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، تو جتنا اس کا انویسٹمنٹ ہے، جتنا پرسنٹیج ہے اس کے انویسٹمنٹ کا، پروفٹ اس پرسنٹیج سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کام کرنے والا نان ورکنگ پارٹنر کین ناٹ کلیم مور پروفٹ دین دیئر کیپٹل شیئر، اپنے کیپٹل شیئر سے زیادہ وہ پروفٹ نہیں لے سکتے۔ نان ورکنگ پارٹنر، سلیپنگ پارٹنر آپ کہہ لیجیے۔ کام کرنے والے پارٹنر کے لیے تنخواہ مقرر نہیں کی جا سکتی، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بعض حضرات 25% کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پرنسپل کے طور پر یا چیئرمین کے طور پر یا ٹیچر کے طور پر کام کر لوں گا، تو جیسی ایک ٹیچر کی سیلری ہے آپ وہ سیلری مجھے فکس کر دیجئے، اور پارٹنر کے طور پر جو میرا پروفٹ کا شیئر ہے وہ مجھے ملتا رہے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ جائز نہیں ہونے کی کیا ہے؟ بہت لاجیکل ریزننگ ہے، بہت لاجیکل ریزن ہے، سنیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، شاید مسئلہ کسی کو معلوم ہے پہلے سے تو ٹھیک ہے۔ 4 لوگوں نے ایک اسکول قائم کیا ہے، 5 لاکھ روپے لگائے ہیں، 20 لاکھ روپے لگا کر انہوں نے اسکول قائم کی، 4 لوگ اسکول کے اونر ہو گئے۔ اس میں سے ایک بندہ جو پارٹنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر بن کر پڑھاؤں گا اور مجھے سیلری جو 15,000 20,000 دی جاتی ہے کسی اس سبجیکٹ کی ٹیچر کو اس گریڈز تک، وہ سیلری مجھے دی جائے۔ تو ہوگا یہ کہ ایک بندہ اونر ہے اور وہی بندہ خود اپنا ہی نوکر بن گیا، تو یہ لاجیکلی نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ اپنا ہی مالک ہو، اپنا ہی امپلائر بھی ہو اور امپلائی ہو۔ ایٹ اے ٹائم دو چیزیں ایک فرد میں نہیں آ سکتی ہیں، اس لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ جو پارٹنر ہے وہ کام کرتے ہوئے اپنے کام کی سیلری نہیں لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ کام کر رہے ہیں تو کام کی نوعیت کے حساب سے وہ نفع کا تناسب زیادہ رکھ سکتے ہیں، وہ پروفٹ زیادہ مانگ سکتے ہیں کہ بھئی میں کام بھی کر رہا ہوں تو جتنا میں نے انویسٹ کیا ہے، جتنا میرا کیپٹل انویسٹمنٹ ہے کیپٹل میں کام کر رہا ہوں تو پروفٹ زیادہ رکھا جائے، تو ان کی سیلری جو ہوگی وہ فلیکچویٹ ہوتی رہے گی، کسی سال میں زیادہ ہوگی، 6 مہینے میں، سال میں، جیسا بھی پروفٹ نکالیں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے پارٹنرس اپنے درمیان میں، اس حساب سے ان کا شیئر زیادہ نکالا جائے گا، لیکن وہ سیلری نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ عام غلط فہمی بہت سارے معلومات والے لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، کیونکہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بندہ کام کر رہا ہے، کسی اور باہر والے کو رکھیں گے تو سیلری ملے گی، اپنا ہی بندہ کام کرے گا تو زیادہ فکر سے کرے گا، اپنا کاروبار ہے، لیکن ان کے لیے ہم پروفٹ زیادہ رکھ سکتے ہیں، سیلری طے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو پارٹنرشپ کی جو مدت ہے باہمی رضامندی سے آپ طے کر سکتے ہیں، چاہے وہ 1 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، 10 سال کی، ایک مدت کا طے ہونا ضروری ہے، یا پھر بغیر کسی مدت کے طے کریں گے تو اس میں جہل پایا جاتا ہے۔ جہل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ختم ہونے کی مدت نہیں ہے، ایک دم سے 2 سال کے بعد کوئی پارٹنر ہاتھ اٹھا دے کہ بھئی میرا تو ہو گیا، میرے پیسے لے کر میں نکل رہا ہوں، تو اس میں کاروبار کو نقصان ہو جائے گا، یا پھر اسکول کالج کو نقصان ہوگا۔ تو ایک مدت کا طے ہونا ضروری ہے کہ یہ چاہے 10 سال طے کریں، 25 سال طے کریں یا 50 سال طے کریں، لیکن طے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 10واں مسئلہ ہے کہ چلتے کاروبار میں شرکت کے لیے کلوزنگ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو 2 لوگوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا ہے، 1 سال ہو گیا، اسکول لگائے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے، کالج میں پیسہ لگائے ہیں، اب ہوا یہ کہ 2 سال کے بعد انہیں اور پیسے کی ضرورت پڑ گئی، کسی لائسنس کے لینے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے، کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے۔ تو ایک بزنس چاہے وہ اسکول کا ہی وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہوئے بزنس میں کسی اور کو پارٹنر نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ بیٹھ کر کلوزنگ کرنی ہے، یعنی سارا حساب کتاب کر لیں گے، کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے، بھائی اتنا پیسہ ہمارا کنسٹرکشن میں لگا ہوا ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنے ہم مقروض ہیں، پھر اس کے بعد جب حساب کتاب صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم کسی اور کو پارٹنر کے طور پر اپنے درمیان لے سکتے ہیں۔ 11ویں چیز خلاصے کے طور پر پارٹنرشپ کی کامیابی کے لیے ایک مضبوط، صاف و شفاف، واضح معاہدے کا ہونا ضروری ہے۔ پارٹنرشپ آپ حضرات اگر کر رہے ہیں اپنی اسکول اور کالجز کے لیے تو برابر ایک اچھی خاصی بہترین طریقے پر پارٹنرشپ ڈیڈ بنائیں، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہو۔ علماء کرام کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے پاس چاہے وہ وراثت کے اختلافات ہوں یا کاروبار کے اختلافات ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے کہ کب یہ چیز ختم ہوگی، کب یہ چیز کہاں جائے گی، کون کتنا وقت دیں گے، کتنا کس کا وقت ہوگا، یہ ساری چیزیں کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. تو پارٹنرشپ بھی بہت اچھی مضبوط ہونی چاہیے، ہر فیکٹر اس میں ڈسکس کرنا چاہیے، اور بہتر یہ بھی ہے کہ اپنے آپسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے کسی معتبر دیندار شخص کو ثالثی مقرر کر دیا جائے. میڈیٹر کیسے کہتے ہیں، آربیٹریٹر کہتے ہیں، آپ رکھ لیجئے جس کو دین اور دنیا کی معلومات ہو، جس پر پارٹنرز کو اعتماد ہے کہ وہ نان بیاس وہ ڈیسیجن لیں گے، ان کو اپنا ایک ثالثی آپ مقرر کریں تو انشاءاللہ پارٹنرشپ بہتر طریقے پر چلتی رہے گی. تو یہ پارٹنرشپ کے جیسا کہ بتایا گیا کچھ اہم مسائل ہیں اسکول اور کالجز کے لیے، چونکہ سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو سرمایہ اور کیپٹل کا مسئلہ ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہوگا. دوسرا عنوان ہماری نشست کا مزاربت ہے. مزاربت کسے کہتے ہیں؟ مزاربت ہے ایک کاروباری معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، جس میں ایک جانب سے کیپٹل مال ہوتا ہے اور دوسری جانب سے صرف کام ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے. ایک طرف سے پیسہ ہے اور دوسری طرف سے صرف کام ہے، تو اس کو مزاربت کہتے ہیں. مزاربت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انویسٹر ہے، 3 کی ایلیمنٹس ہے یہ مزاربت کے. یہ دکھنے میں پارٹنرشپ کی طرح ہی ہے، اور ہماری اسلامی فقہ کی کتابوں میں اس کو پارٹنرشپ کے بعد ہی اکثر و بیشتر ذکر کیا گیا ہے، اور دکھنے میں نظر آنے میں بہت کچھ یہ پارٹنرشپ کی طرح، شراکت داری کی طرح ہے، لیکن کچھ چیزوں میں فرق ہے. انشاءاللہ یہ سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ کی ایلیمنٹس 3 ہیں اس کے. ایک تو انویسٹر ہے جس کو عربی کتابوں میں رب المال کہا گیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، 20 لاکھ روپے ہے، 30-40 لاکھ روپے جتنے بھی ہیں. دوسرا ہے ورکنگ پارٹنر جس کو مضارب کہتے ہیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ 1 روپیہ بھی نہیں لگانے والا آپ کے ساتھ، لیکن یہ کام کرے گا آپ کے ساتھ، اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے، اس کے پاس کام کا ہنر ہے. اور تیسری چیز ہے کیپٹل، جو پیسہ لگایا جائے گا. اب مزاربت کی شرائط کیا ہے؟ جو بھی کیپٹل ہو کرنسی کی شکل میں ہو، یہ پراپرٹی کی شکل میں، ایسیٹس کی شکل میں یا نان کرنسی کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو کرنسی کی شکل میں ہونا ضروری ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ جو بھی کیپٹل ہو مسٹ بی نون اینڈ ہینڈڈ اوور فلی. مضارب کو یعنی جو آپ کا ورکنگ پارٹنر ہے، آپ اس کو پورا سرمایہ دے دیں گے کام کرنے کے لیے. پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر کام کرتے ہیں. مزاربت میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے والا مضارب کو یعنی ورکنگ پارٹنر کو اپنا پیسہ دے دیتا ہے کہ بھئی تم کام کرو اور ہم کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں گے، کچھ چیزوں کا ہم اگریمنٹ کر لیں گے، میں تمہارے کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا لیکن پیسے تمہیں دے دوں گا، تمہیں کام کرنے کی آزادی ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ جو بھی پروفٹ ہوگا مسٹ بی ڈیوائیڈڈ ایز اے پرسنٹیج ناٹ اے فکسڈ اماؤنٹ. یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ مزاربت ہو یا پارٹنرشپ، پروفٹ جو بھی ہے وہ پرسنٹیج میں فکس ہونا چاہیے، چاہے وہ مضارب کا یعنی ورکنگ پارٹنر کا ہو یا انویسٹر کا ہو یعنی مضارب رب المال کا ہو. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، اس کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پارٹنرشپ میں نقصان ہوگا تو چاروں کا نقصان ہوگا، چاروں کے پیسوں کا نقصان ہوگا. مزاربت میں نقصان ہوگا تو انویسٹر کے پیسوں کا نقصان ہوگا، اور مضارب کے یعنی ورکنگ پارٹنر کی محنت اور وقت ضائع ہوگی، چونکہ اس کا پیسہ لگا نہیں ہے تو پیسے اس پر آئیں گے بھی نہیں. ایسا نہیں کہ مزاربت کا ہم نے کام شروع کیا، پیسوں کا نقصان ہو گیا تو ہم اپنے مضارب سے یعنی ورکنگ پارٹنر سے کہنے لگے کہ بھائی تم بھی نقصان برداشت کرو، 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، 2 لاکھ تمہارے، 3 لاکھ میرے. مزاربت میں اس پر پیسوں کا کوئی نقصان نہیں آئے گا، اس کا وقت اور محنت ضائع ہوگی، انویسٹر کے پیسے ضائع ہوں گے. مزاربت میں نفع نقصان کا تناسب، پروفٹ اینڈ لاس ان مزاربت. نفع جو ہوگا اخراجات اور سرمایہ نکالنے کے بعد، یعنی کیپٹل نکالیں گے پہلے 20 لاکھ روپے کا جو کیپٹل، 30 لاکھ روپے کا جو کیپٹل ہے وہ، اور اس کے بعد جو ایکسپنسز ہے ہمارے، الیکٹریسٹی کا بل ہے، رینٹڈ پریمیسز میں اسکول یا انسٹیٹیوشن چلتا ہے تو اس کا کرایہ نکالیں گے، ٹیچرز کی سیلریز وغیرہ نکالیں گے. اس کے بعد جو بچ جائے گا اور جو پیسہ بچ جائے گا اس میں جو پرسنٹیج فکس کیا گیا ہے اس حساب سے پروفٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا. نقصان ہونے کی صورت میں جیسا کہ بتایا گیا صرف انویسٹر نقصان برداشت کرے گا، لیکن مضارب کی محنت بھی ضائع ہوگی. 1 سال کے بعد نقصان ہو رہا ہے، 1 سال اس کو بھی کچھ پیسے نہیں ملیں گے، اس کا بھی وقت ضائع ہو گیا اور اس کی بھی محنت ضائع ہو گئی. مزاربت سے متعلق عام سوالات، کہ کئی لوگ مل کر ایک مضارب بنا سکتے ہیں. دوسری کنٹری میں رہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسہ بہت کما لیا ہے، یہاں پر اپنے علاقے میں اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، تو 4 لوگوں نے مل کر کسی ایک کو مضارب بنانے کا ارادہ کیا ہے، بالکل بنا سکتے ہیں.
4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ آپ بھی جائیں تو مزاربت کی بات بہت اچھی. اس کے فائدے ابھی ایک سلائیڈ میں لکھیں گے ہیں کچھ مختصر سے کہ کئی لوگ مل کر ایک مضارب بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں. کسی علاقے میں اسکول کی ضرورت ہے, 4-5 پیسے والے افراد نے ایک آدمی کو ذمہ داری پوری دے دی کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ کو اسکول بنانا ہے چلانا ہے, تو کئی لوگ مل کر ایک مضارب بنا سکتے ہیں. مزاربت کے لیے وقت مقرر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. بھئی 5 سال میں تمہیں اسکول بنانا ہے اور اس کو پٹری پر لا دینا ہے. 5 سال کے بعد تمہارا ہمارا ایگریمنٹ ختم, اس کے بعد ہم اوورٹیک کر لیں گے, اسکول ہم دیکھ لیں گے. کیا مضارب کو مخصوص کاروبار تک محدود کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا. کنڈیشنز لگائی جا سکتی کہ بھائی اسکول ہی چلائیں گے, اتنی کلاس تک ہی چلائیں گے, اتنے ہی طلباء کو لیں گے, جو بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. مضارب کی ذمہ داریاں ہیں, ڈیوٹیز آف مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر. امانت داری سے کام کرے, اور اس کے لیے تو کاغذ کی اہمیت, پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی زبان کی اہمیت ہوتی ہے, کاغذ کی نہیں, لیکن آج کل کاغذ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بلکہ کاغذ کی اہمیت تو قرآن مجید نے 1450 سال پہلے ہی بتا دی ہے کہ آپسی معاہدات کو لکھ لیا جائے. تو امانت داری سے کام کرے مضارب, مال کو معاہدے کے مطابق استعمال کرے, جو اگریمنٹ ہوا ہے جس کام کے لیے ہوا ہے اسی میں استعمال کرے. نقصان دہ کام یا غیر ضروری خطرہ نہ لے. انریزنیبل رسک, پیسہ تو اس کا نہیں ہے, بعض مرتبہ اپنا پیسہ نہیں ہے, ان کی حرکتوں سے نظر آ جاتا ہے کہ اپنی گاڑی نہیں چلا رہے ہیں, اپنے پیسے نہیں خرچ کر رہے ہیں. وہ ذہن میں رکھنا چاہیے مضارب کے کہ پیسہ تمہارا نہیں ہے, لیکن نقصان ہوگا تو نقصان ایسا خطرہ لینے پر کہ جو وہ نہیں لینا چاہیے تھا, اس کے اخراجات مضارب ہی پر آ جائیں گے. تو خیر یہ نقصان دہ کام یا غیر ضروری خطرہ نہ لے. ہاں ضرورت پڑنے پر وہ نوکر رکھ سکتا ہے, کوئی جگہ کرائے پر لے سکتا ہے, سفر بھی کر سکتا ہے, اس کو ہم مضاربت میں پورے اختیارات دے دیتے ہیں. مضارب پر پابندیاں ہیں. مضارب بغیر اجازت کے کسی اور کو مال قرض پر نہیں دے سکتا ہے. ہم نے 30 لاکھ روپے کسی کو دیے ہیں اسکول قائم کرنے کے لیے, اب وہ کسی اور کو قرضے میں نہیں دے سکتا. ذاتی مال کو اس مضاربت میں شامل نہ کرے, تو اس سے کیا ہوگا, پیسے خلط ملط ہو جائیں گے, بعد میں وہ دعویٰ کرے گا کہ میرے پیسے بھی لگے ہوئے. اس کو یا تو چاہیے کہ انویسٹر کو اطلاع دے کہ پیسے ختم ہو گئے, یا پھر کام اتنا ہی کرے جتنا اتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے. تیسری چیز, ان آتھورائزڈ ٹرانزیکشنز اگر کسی مضارب نے کیے ہیں, غیر مجاز یعنی بغیر اجازت کے قدم اٹھایا ہے یا ایگریمنٹ سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہے, لین دین کیا ہے, تو اس کا نقصان سیدھا سیدھا مضارب پر ہوگا, انویسٹر پر اس کا نقصان نہیں آئے گا. مضاربت کے فائدے کیا ہیں؟ مال کی تقسیم. امیر افراد, مالدار افراد اپنے غیر استعمال شدہ کیپٹل کو, جو بینکس میں رکھا ہوا ہے یا پھر پراپرٹیز کی شکل میں گاؤں دیہات کی زمینیں ہیں اور لمبے لمبے منصوبوں سے اس کو رکھا ہوا ہے, یہ غیر استعمال شدہ سرمایہ ہے. اس کو وہ بیچ کر یا اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر ایسے لوگوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن کام کا ہنر ہے. دونوں کا فائدہ ہو جائے گا, باہمی فائدہ ہے, میوچل بینیفٹ ہے. سرمایہ کار بغیر کسی عملی شرکت کے نفع کماتا ہے, جبکہ مضارب اپنی مہارت کے ذریعے کمائی کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان کے پاس کسی یتیم کا مال تھا. اس وقت سسٹم تھا, لوگ یتیموں کے مال امانت کے طور پر رکھتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت بھی کرتے تھے, اور یتیم کے بالغ ہونے کے بعد اس کے فائدے کے لیے اس کا مال مضاربت کے طور پر بھی دیتے تھے کہ جو بھی فائدہ آئے گا یتیم ہی کا آئے گا, ایک ہی جگہ پیسہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے. تو مضارب اپنی مہارت کے ذریعے کمائی کرتا ہے اور انویسٹر کو بغیر کسی عملی شرکت کے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. تیسرا بھی لکھا ہوا ہے, معاشی استحکام بھی ہے. کاروباری ترقی, معاشی تعاون کو فروغ بھی مضاربت کے ذریعے مل جاتا ہے. ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ معاملات کا پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ مضاربت ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حاصل کریں. اس نقطے سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, ماہر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کام میں شریک کر کے امت کے بڑے فائدے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. خلاصے میں وہی بات لکھی ہوئی کہ اسکول اور کالج امت کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ نسل کی ایمانی اور اسلامی حفاظت کے لیے دینی مزاج کے حامل عصری اسکولز ناگزیر ہیں. کسی بھی تعلیمی ادارے کے قیام کے لیے کثیر سرمایہ صرف ہوتا ہے, اس لیے پارٹنرشپ یا مضاربت کے ذریعے ہم سرمایہ اور مہارت حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا عنوان ہمارے اس سیشن کا اجارہ ہے, امپلائمنٹ ہے. امپلائمنٹ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ اجارہ ہماری اسلامک جورسپروڈنس کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں دونوں چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. آپ زمین, عمارت, گاڑی یا کوئی غلام پہلے کرائے پر لیے جاتے تھے کام کاج کے لیے,
وہ ساری چیزیں بھی اجارے میں آتی ہیں. اور افراد کی مہارت کو کرائے پر لینا، کچھ گھنٹوں کے لیے طے کر لینا 8 گھنٹے ہمارے پاس کوئی ٹیچر کام کریں گے، یہ بھی اجارے امپلائمنٹ ہی میں آتا ہے. تو اس جزئیے سے متعلق یعنی افراد کی سروسز کو لینے کے تعلق سے کچھ مسائل یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. اجارہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ ایک پارٹی ایک فریق خدمات یا کام فراہم کرنے پر معاوضہ حاصل کرتا ہے کہ 8 گھنٹے ہم پڑھائیں گے، 6 گھنٹے ہم پڑھائیں گے، کسی کمپنی میں، فیکٹری میں، کسی بھی جگہ پر ہم کام کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں جو تنخواہ ملے گی. اور یہ اجارہ کیا ہے؟ باہمی رضامندی پر، میوچل کنسنٹ سے ہوتا ہے، جس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کتنے گھنٹے کام کریں گے، کتنا پڑھائیں گے، کون سے سبجیکٹس پڑھائیں گے، سلیبس کب تک مکمل کریں گے. اور مالکان یعنی مستاجر یعنی امپلائر اور ملازمین یعنی امپلائیز کی ذمہ داریوں کی تکمیل پر یہ معاہدہ ہوتا ہے. معاہدہ کس طرح کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے آیت مدایانہ جسے کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس وقت میں جبکہ لکھنے پڑھنے کا سسٹم بالکل ناک کے درجے میں تھا اور پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پر گنے جاتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو لکھنے کی ترغیب دی ہے. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. تو اسی سے بہت سارے مسائل نکلے ہیں کہ آپسی لین دین کی جب بات ہو تو تحریراً ہونا چاہیے. رابطے تو ہیں ہی، بہت ساری مرتبہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کام رابطوں سے ہوتا ہے، رابطوں سے ہوتا ہی ہے، لیکن ضابطے بھی رہنے چاہیے. کوئی قواعد ہو، کوئی قانون ہو، کوئی ایگریمنٹس ہو، معاہدات ہو جس کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو. تو معاہدے واضح اور تحریری ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایک امپلائمنٹ ایگریمنٹ ہو جس میں ہر چیز صاف صاف لکھی ہوئی ہو کہ چھٹیاں کتنی ملیں گی اور تنخواہ کس بات پر کاٹی جائے گی اور کب کب تنخواہ کاٹی جائے گی، بونس کا کیا نظام ہمارے پاس ہے. تو معاہدے میں کام کی نوعیت درج ہو اور نیچر آف ورک ہو، سیلری ہو، آرس ہو، ورکنگ آرس ہو، اور ٹرمینیشن ٹرمز بھی ہو، یعنی آپ کس بنیاد پر اپنے کام کرنے والے کو نکال دیں گے. بہت ساری مرتبہ تعلیمی ادارے چاہے وہ مذہبی ہو یا عصری ہمارے کنٹمپریری ایجوکیشن والے ہو، بہت ساری مرتبہ لوگ جب تک پڑھاتے ہیں جب بعد میں نکلتے ہیں تو پھر اسی جگہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کا اہتمام کیا تھا اسی کو بدنام کرنے لگتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں کلیئرٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو کام کے اوقات طے ہوں، برطرفی یا استعفیٰ کے شرائط ہوں. ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ رس کر ناراض ہو کر نکل جائیں اور آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑ جائے. 2-3 مہینے پہلے وہ آپ کو اطلاع کر دیں کہ ہم نکلنے والے ہیں، 1-2 مہینے پہلے آپ بتا دیں کہ آپ ان کو نکالنے والے ہیں. جو بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں، ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہیں، MNCs جسے کہتے ہیں، دنیا بھر میں ان کا جال پھیلا ہوا ہے. شاندار نظام ہمارے اسلام کی تعلیمات کو بھی اپنائے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک نوٹس پیریڈ ہوتا ہے اور پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. کسی کو رکھتے ہیں تو 2 مہینے کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسا کام کر رہا ہے. نکالنے سے پہلے بھی نوٹس پیریڈ ہوتا ہے. کتنا ہی ناہنجار ملازم کیوں نہ ہو، کتنا ہی کندہ نا تراش کیوں نہ ہو، ان کے پاس اگر آ گیا ہے اس کو بھی نوٹس پیریڈ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قانون کی پابندی کا لزوم کرنے والا بنا دیا ہے. وہ اس کو پہلے نوٹس پیریڈ دیتے ہیں، آپ کو 1 مہینے کے بعد نکال دیا جائے گا. ان چیزوں کی ہم رعایت کریں. دنیا میں جو بھی اچھائی کسی کے پاس نظر آتی ہے لینا چاہیے. یہ تو ہماری اسلامی تعلیمات نے بھی ہمیں سکھایا ہے. معاہدات کی شفافیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید میں، اس کو پڑھنا چاہیے. جو امپلائمنٹ ایگریمنٹ کی بہت ساری چیزیں اس سے نکل کر آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، اپنے شہر سے مدین پہنچ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو صاحبزادی سے نکاح کی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے پیش کی. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مہر ہونا چاہیے. مہر کے لیے چونکہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم اجنبی آدمی ہو، دوسرے ملک سے یہاں پر آئے ہو، میری بکریاں ہیں، 8 سال چرا لو. تو ایک ملازم کو رکھنے پر جتنی تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ میں تو میں نہیں دوں گا، باقی فوڈ اینڈ اکوموڈیشن تو ہے ہی میرے پاس، لیکن جو سیلری ہے وہ سیلری بچ جائے گی، وہ سیلری میں مہر کے طور پر لے لوں گا. اور یہ بھی ہے قرآن مجید کی آیت میں. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 سال کا تو ایگریمنٹ ہے، اور اگر تم 8 سال کا ایگریمنٹ ہے 10 سال مکمل کر لو گے تو بہتر ہوگا میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی. اتنی صاف بات پیغمبروں کے درمیان اس زمانے میں ہو رہی ہے. 1450 سال پہلے تو لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے. آپ اس سے بہت پیچھے چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو ایک واضح ایگریمنٹ ایک سسر اور داماد کے درمیان میں، ایک امپلائر اور ایک امپلائی کے درمیان میں، اور 2 پیغمبروں کے درمیان میں ہو رہا ہے.
یہ 3 فیکٹرز کو آپ رکھ کر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی. رشتہ داری اتنی مضبوط ہے داماد اور سسر کی، لیکن تب بھی معاملات صاف ہیں. پیغمبر ہیں، دونوں کو بھی وحی آنے والی، ایک کو آ رہی ہے ایک کو آنے والی ہے، تب بھی معاملات صاف ہیں. اور ملازمت کا معاملہ ہے امپلائر امپلائی کا، تب بھی معاملات صاف ہیں. تو یہ واضح اور شفاف ایک واقعہ ہے قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس کی تفسیر اور اس سے متعلق احکام کی مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں. قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اپنی فیکلٹی کو، چاہے وہ ٹیچنگ فیکلٹی ہو نان ٹیچنگ فیکلٹی، اس بات کی بار بار یاد دہانی کرواتی رہنی چاہیے کہ آپ کو بھی اپنے معاہدات پورے کرنا ہے. آپ 8 گھنٹے کا ٹائم لے کر آئے ہیں تو 8 گھنٹے آپ پورے ذہن و دماغ اور جسم و روح کے ساتھ ہمارے ادارے کے لیے دیں. جتنی ذمہ داری آپ پر ہیں آپ پوری کریں، وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ملازم کے کیا حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں، ویسے کچھ یہاں پر لکھے گئے ہیں. ملازم کو اس کی اجرت وقت پر دینا ہے. یہ تو ہماری معاملات والے مذہب کی بنیادی تعلیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اب اعتراض ہوگا ہمارے پاس تو اے سی ہے، پسینہ نکل ہی نہیں رہا، ملازم کو تنخواہ کب دیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام پورا ہو گیا ہے، جب وہ سیلری کے لیے ایلیجیبل ہو گیا ہے تو فوراً سیلری دے دینی چاہیے. پیسے رکھے ہوئے ہیں اور آپ 1 تاریخ کو سیلری دے سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ 5 تاریخ کو دے رہے ہیں تو آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ ایک امپلائی کا ٹائم مہینے کی آخری تاریخ کو پورا ہو گیا ہے اور اس نے 1 مہینہ آپ کے ادارے میں سروس دی ہے، اس نے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پورا کر دیا ہے سیلری کا. آپ 5 دن اور ٹھکا کر دیں گے آپ پیسے رکھے ہوئے، آپ یا میں جو بھی ہیں، تو نتیجے میں ہم اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے. کچھ ادارے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے سیلری دے دیتے ہیں، 28 کو دیتے ہیں، 29 کو دیتے ہیں، 30 کو دیتے ہیں، یا رات میں 12 بجے سیلری ان کے اپنے امپلائیز کے اکاؤنٹس میں آ جاتی ہے. وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر وقت بتایا گیا ہے کہ وقت مکمل ہوتے ہی تنخواہ دے دینی چاہیے. ملازمین کے ساتھ حسن سلوک اور نرم لہجہ اپنایا جائے، کام کے مطابق تنخواہ و سہولیات فراہم کی جائے، نماز روزہ دیگر عبادتوں کے لیے وقت اور سہولت فراہم کی جائے، مذہبی قوانین کی پاسداری میں سہولت فراہم کی جائے. کوئی خاتون ہے ہمارے پاس پڑھاتی ہیں، وہ بیوہ ہو گئی ہیں، عدت کا جو پیریڈ ہے شریعت کی تعلیم ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اس سلسلے میں ان کا تعاون کیا جائے. مذہبی کاموں میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ خزانے میں کوئی کمی بالکل بھی نہیں آئے گی. استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن بہت ساری جگہوں پر دنیا بھر میں چل رہا ہے. قوانین بنائے گئے ہیں کسی شخص یا جماعت کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کر کے ان کے حقوق سے فائدہ اٹھانا، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ایکسپلائٹیشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. یہ بھی ظلم ہی ہے، ڈنڈا لے کر مارنا، پتھر لے کر مارنا ہی ظلم نہیں ہے. کسی کو اس کی صلاحیت کے حساب سے تنخواہ نہ دینا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کی مثالیں کم اجرت دینا یا بغیر کسی معاوضے کے کام کرا لینا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو صدقہ دو تو صدقہ ضائع نہ کرو احسان جتا کر یا اس سے کسی اور مفت کا کام لے کر، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اس آیت کی روشنی میں بہت سارے مفسرین کرام نے بات لکھی ہے. غیر محفوظ کام کا ماحول، اسی طرح جذباتی یا جنسی ہراسانی، قانونی حقوق کی نفی، جو حقوق قانون نے دیے ہیں. ایکسپلائٹیشن پر ایک چھوٹا سا واقعہ، جو ہمارے لاء کے پروفیسر ہیں، جو ڈین ہیں یونیورسٹی میں لاء اسکول کے، وہ کسی اور اسٹیٹ میں کسی اور جگہ پر ایک لاء یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کر گئے، ڈین بن کر گئے غالباً وہاں کے لاء اسکول کے. تو جب نئے گئے انہوں نے وہاں کے پڑھانے والوں کی قابلیت صلاحیت دیکھی. 6 مہینے 1 سال کے بعد جو ان کے پاس اپلیکیشنز آئی تھی سیلریز کی یا پھر پروموشن وغیرہ کی، تو ایک خاتون کی اپلیکیشن آئی کہ مجھے پروموشن دیا جائے، میری سیلری بڑھائی جائے. تو انہوں نے وہ اپروو کر دی. لاء اسکول کے ڈین تھے، انہوں نے اپروو کر دی. وہ اپلیکیشن اوپر چلے گئی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس یونیورسٹی کے. بلایا گیا کہ بھئی آپ نے اس خاتون کی پروموشن کی جو اپلیکیشن ہے آپ نے اپروو کیوں کی، اور آپ نے سیلری بڑھانے کی بھی اپلیکیشن اپروو کر دی ہے اور پروموشن بھی آپ نے اپروو کر دیا ہے. تو پروفیسر صاحب نے بتایا کہ پڑھانے کی قابل خاتون ہے، بہت عرصے سے پڑھا رہی ہے، ریکارڈ بہت اچھا ہے، قابل اور باصلاحیت ہے. تو جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خاتون ایک تو بیوہ ہے اور دوسرا لوکل اسی علاقے کے رہنے والی ہے. بیوہ ہونے کی وجہ سے، لوکل ہونے کی وجہ سے ہمارا ادارہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، تو اس کو پروموٹ کرنے سیلری بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو مجبوری میں ہمارے پاس رہے گی۔ یہ ماحول بہت سارے یونیورسٹیز میں، بہت سارے اداروں میں پایا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یقیناً وہ جس یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، نہ وہ مسلمانوں کی ہے، نہ وہ کام کرنے والی خاتون مسلمان تھی، نہ وہ ڈپارٹمنٹ والے مسلمان تھے، لیکن جن پروفیسر صاحب نے پروموشن اپروو کیا تھا وہ مسلمان تھے، انہوں نے بتائی یہ بات، لاء پروفیسر ہیں۔ تو ایک واقعہ میرے ذہن میں اٹک گیا کہ ہم جو ایکسپلائٹ کریں گے اپنے، چاہے وہ ٹیچنگ فیکلٹی ہو، نان ٹیچنگ فیکلٹی ہو، بھئی یہ تو کہیں جانے والا نہیں ہے، اس کے خاندان کا کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے، ہم کم سیلری بھی دے دیں گے، یہ سیلری میں اضافہ نہیں کریں گے تو کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ قانونی ذمہ داریاں ہیں، یہاں پر 6 قوانین لکھے ہوئے ہیں۔ دا منیمم ویجز ایکٹ ہے، دوسرا ہے ایکول ریمونریشن ایکٹ ہے 1976 کا، تیسرا ہے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ، چوتھا ہے میٹرنیٹی بینیفٹ ایکٹ، اور پانچواں ہے امپلائیز کا PF والا جو ایکٹ ہے، اور چھٹا ہے امپلائیز کا اسٹیٹ انشورنس ایکٹ جو ESI جسے کہتے ہیں۔ یہ 6 ایکٹس ہیں، یہ تو ملازمین کے لیے اور خاص طور سے تعلیمی اداروں پر بالراست متعلق ہیں۔ تو اور پھر ریاستوں کے جو اسٹیٹ اسپیسیفک ریگولیشنس ہیں وہ بھی آپ حضرات جانتے رہیں گے۔ اسکول اور کالجز کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ملازموں سے متعلق ان قوانین کو اچھی طرح سے سمجھ کر عمل آوری کی کوشش کریں۔ کم از کم اجرت کا حق، مساوی اجرت کا حق، مردوں کو زیادہ تنخواہ دی جائے، خواتین کو کم دی جائے، یہ دنیا بھر کی تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے اداروں میں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تب جا کر ہم مثالی ادارے بنیں گے کہ ہمارے پاس تنخواہیں قابلیت کی وجہ سے دی جاتی ہیں، ہم جینڈر دیکھ کر تنخواہیں طے نہیں کرتے ہیں۔ مساوی اجرت کا حق ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن جب تک خوف نہ ہو، جب تک قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور سب سے بڑا خوف تو آخرت کے میدان کا ہونا چاہیے۔ PF ESI وغیرہ اصول قانونی اداروں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ ہماری آخری سلائیڈ ہے یہ کہ خلاصہ کلام ہمارے پورے سیشن کا یہ رہا کہ ٹرسٹ یا سوسائٹی کے ذریعے آپ اپنے ادارے کی بنیاد مضبوط کریں۔ آپ جو چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ دوسرا، کیپٹل کے حصول کے لیے پارٹنرشپ یا مزاربت کے شرعی قوانین کی پابندی کریں۔ تیسرا، اساتذہ اور عملے کے ساتھ قرآن و حدیث کی رہنمائی میں برتاؤ اور سلوک کریں، اور چیز متعلقہ ملکی قوانین پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس عنوان کے تحت میں کہنے کی ذمہ داری دی گئی۔ 50 منٹ کا وقت تھا اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ 2-4 منٹ پہلے ہی اپنی بات مکمل کروں۔ اس تعلق سے آپ اپنی معلومات میں اپنے علاقے کے علماء کرام سے مل کر ملاقات کر کے ضرور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ہمارے پاس عصری تعلیمی اداروں کا ہونا، کنٹمپریری ایجوکیشن والے انسٹیٹیوشنز کا ہونا ہمارے ملک و ملت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن بہت ساری مرتبہ بہت ساری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے فائدوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سیشن کے نفع کو عام فرمائے، اس میں موجود شر سے کہنے والے اور سننے والوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین واخر۔